أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشمس والوتر والليل إذا يسهر بذلك وقسم الذي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد والصواعق الذين طغوا في البلاد فاقسموا فيها الفتاة فقال ربك سوء عذاب ربك لبالمرصاد واما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما ليس تسقط الأرض دقا دقا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يمسك وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاتوا الى ذكر الله وذكر ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. حمد و ثنا کے بعد مدح ثنا اسی اللہ کی جو سب کا مالک سب کا خالق جو سب کا رازق ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللهم صل علی محمد كما تقرأ الذاکرون وصل علی محمد كما غفل عن ذکرہ الغافلون. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امساکهما من احد من بعده انه كان حلیما غفورا. کہ بے شک زمین اور آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے اپنی قوت سے، اور اگر اللہ اپنی قوت کو چھوڑ دے تو زمین آسمان اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم، ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی ہے کہ اگر میں رات کو لے کر آؤں اور وہ دن لا سکے. اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر کوئی شخصیت موجود نہیں ہے کہ میں رات لاؤں اور اس کے مقابلے میں کوئی دن لا سکے. اور فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ میں کہ اگر میں رات کو لے آؤں وہ نہیں لا سکتا، دل کو لے آؤں قیامت تک کوئی بھی ساری قوتیں اکٹھی ہو جائے وہ اس کو رات کو دن میں دن کو رات میں تبدیل نہیں کر. تو اللہ خالق کل شیء وعلی کل شیء وکیل. اللہ کہتا ہے میں نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، میں سبھی کو رزق دیتا ہوں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میں نے تمہیں پیدا کیا، کسی کا رزق بڑھا دیا، کسی کا کم کر دیا. لہو مقالید السماوات والارض، زمین آسمان کی کنجیاں. مقالید یہ جمع ہے چابیاں، کنجیاں.
اب جس کی کنجیاں اللہ کے پاس ہوں اور اس کے مقابلے میں بندہ کہے کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں، اور بھائی چابیاں ہی جب زمین آسمان کی اللہ کے پاس ہے تو تو جتنے مرضی ہتھیار لے کے آ جا، اللہ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کر سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں مخلوق میں سے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تجھے کوئی قتل کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا تبارک الذی بیدہ الملک، باپ برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں دونوں جہانوں کی بادشاہی ہے۔ اللہ کہتا خلق الموت والحیات، میں نے زمین کو پیدا کیا، میں نے آسمان کو پیدا کیا، میں نے حیات کو پیدا کیا، میں نے موت کو پیدا کیا تاکہ آزماؤں کہ تم میں سے کون سا آدمی ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ تو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کر اور برائی سے دور ہو جا۔ بھئی دو راستے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک ہدایت کا راستہ ہے، ایک کفر کا راستہ ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں قوت نافذہ دی، تجھے طاقت دی، اگر تیرے اندر یہ قوت نافذہ نہ ہوتی، اگر میں تیرے اندر طاقت پیدا نہ کرتا تو جنت اور جہنم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ قوت نافذہ ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ میں نے جنت اور جہنم کا فیصلہ انسان تجھ پر چھوڑ دیا کہ تو اچھے عمل کرتا ہے کہ برے عمل کرتا۔ تو بھائی یہ دیکھو کوئی آدمی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ پھر رہے ہیں، کوئی مسجد میں بیٹھے، کوئی اپنی پراپرٹی بیٹھا ہے، کوئی سرداری پہ بیٹھا ہے، کوئی دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی کسی جگہ پر بیٹھا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس وقت میں جمعے کے ٹائم میں سوائے جمعے کی نماز کے دنیا کے اندر کوئی افضل ترین عمل نہیں ہے، اور جو نماز جمعہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ جنت کا راستہ بھول دیتا ہے۔ بھئی ساری دنیا جنت کی تلاش میں ہے نا۔ کون کہتا میں جہنم کی آگ میں جلوں؟ کون کہتا میں جہنم میں جاؤں؟ کون کہتا ہے میرے بچے جہنم میں جلے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کہتا ہے جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی نیکی کے کام کرے اور اللہ کہے میں قبول نہیں کرتا، اور برائی کرے تو اللہ کہے میں قبول کر کے جہنم میں پھینکتا ہوں۔ یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ تو نیکی کر، اللہ فرماتا ہے نیکی تجھے جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ یہ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ام حاسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ برائیوں کا ارتکاب کرنے والے، برے کام کرنے والے، راتوں کو، اپنی راتوں کو گندی کرنے والے، بدکاری کرنے والے، اور فرمایا کہ تہجد پڑھنے والے، رات کو اللہ کا ذکر کرنے والے، رات کو اللہ کی یاد میں اپنا ٹائم بسر کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کی یاد کرتے وہ زندہ ہے، جو بدکاری کا ارتکاب کرتے اللہ کہتا ہے وہ اس کا شمار مردوں کے اندر ہوگا۔ اللہ کہتا ہے سواء محیاہم ومماتہم، کیسے برابر ہو سکتے ہیں زندے اور مردے؟ اللہ تعالیٰ اسی پیرا میں کہتا ہے سواء محیاہم ومماتہم، برابر کیسے ہو سکتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کے ذکر سے بھاگنے والے؟ فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے،
جو روزہ رکھتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، جو صدقہ دیتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو بے ایمانی کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے نماز سے بھاگتا ہے، اللہ اس کو مردہ کہتا ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حال یافتہ بنا مبر بسی، اللہ کہتا ہے دیکھنے والے اندھے برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ دیکھنے والا اندھا برابر ہو جائے گا؟ یافتہ بنا جاؤ ولا الاموات، زندگی والے مرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہی کہتا ہے آمنا جعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین، کہ نیکی کرنے والے، ایمان لانے والے، ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین کالفجار، کہ نیکیوں کا ارتکاب کرنے والے بدکاروں کی مانند نہیں ہو سکتے۔ بھئی اللہ کا وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے پیدا کیا انسان کو کیا کر؟ میری عبادت۔ جنات سے کہا خلقت الجن، مطلب ہے پہلے جنات تھے، پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کیا، اور ان کا غرض، ان کا مقصود پیدا کرنے کا، تخلیق کرنے کے مقاصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کہتے ہیں اے اللہ میں تیرے سامنے اس لیے کھڑا ہوا بندگی کے لیے کہ تیرے سامنے کھڑا ہونا تو اس قابل ہے کہ تیرے سامنے کھڑا ہوا جائے۔ اے اللہ میں نے رکوع کیا، یا اللہ تو رکوع کے قابل ہے، یا اللہ میں نے سجدہ کیا، کائنات کے اندر کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑا نہیں ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ سجدہ کرنا صرف اللہ کو ہے، اور جو غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے وہ اللہ کی دہلیز سے باغی ہے۔ در در پر سجدے، یار در در پہ سجدے، کرشنا کو درجے، دیویوں کو، سورج کو، ستاروں کو، اور ہندوؤں نے تو 33 کروڑ خدا بنائے ہوئے، 33 کروڑ۔ گائے کی پوجا کر، سورج کی پوجا کر، ستاروں کی پوجا کر، مورتیوں کی پوجا کر، کہتے پہلے ان کو خوش کر، یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ سورج روشنی دیتا ہے، سورج کیا دیتا ہے؟ روشنی، فصل پکتی ہے۔ ستاروں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جتنی فصل پیدا ہوتی ہے، جتنے اناج پیدا ہوتے ہیں، جتنے پھل پیدا ہوتے ہیں، سب کے اندر ذائقہ ستارے بھرتے ہیں۔ بھئی آپ بھی کچھ پڑھا کرے، سیکھا کرے، مظاہر فطرت کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے زمین کو، آسمان کو میں نے بنایا۔ الم تر ان اللہ، اے بندے الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات، یسجد، اللہ کہتا ہے یسجد من فی السماوات، من ہوتا ہے جس کے اندر جان ہو، بندے کے اندر جان ہے، شیر کے اندر جان ہے، چیتے کے اندر، درختوں کے اندر۔ من کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کے اندر جان موجود ہو۔ اللہ کہتا ہے جو بھی جاندار ہے، من فی السماوات والارض، زمین پر، آسمان پر، اور ما فی السماوات، بغیر جاندار کے، زمین پر، آسمان پر۔ اور اللہ کہتا ہے والشمس، اور یہ سورج، والشمس والقمر، اور یہ چاند، والنجوم، یہ سب ستارے، والشجر، سارے درخت،
والدواب، سارے جاندار اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں یہ سارے. سبحان اللہ. پڑھو سورۃ الانبیاء. ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس. اور اللہ کہتا وكثير من الناس کہ بہت سے لوگ. یہاں پر انسانوں کی بھی تعریف آ رہی ہے. بھائی پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر ذرے کے برابر جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ساتوں زمینیں، پہلی زمین، دوسری زمین، تیسری زمین، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے جنات موجود نہ ہو. درخت کے پتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ چنچناٹ سمندروں کی لہریں اللہ کی عبادت کرتی ہے. اور یہ جانور جہاں تک کہ گدھا ہنہناتا ہے، گھوڑا ہنہناتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ سارے مجھے یاد کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس. بہت سے لوگ مجھے سجدہ کرتے ہیں. اے دیکھنے والے آج دیکھ کیسے دنیا کے اندر دیکھو اللہ کے سامنے لوگ جھکے پڑے. یوم عرفہ کو جب 1 کروڑ حاجی مزدلفہ میں قیام کیا، عرفات میں قیام کیا، قربانی کی، تو جو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ یہ دیکھو کروڑوں لوگ گھر بار چھوڑ کر مجھے سجدہ کے لیے اعتراض کرتے ہیں. کیا بندے کی کوئی اوقات نہیں؟ یہ تو بندے نے اپنی اوقات کو بگاڑ دیا. بندہ تو ہیرا تھا، ہیرا جو کہ نالی میں گر پڑا، اسے نکال کر پالش کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو جنت کا وارث ہے، اور جنت میں تو فرشتے بھی نہیں جائیں گے، جنت میں جنات بھی نہیں جائیں گے. اللہ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اللہ فرماتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم میں نے تجھے نبی بنایا، میں تیری نسل میں سے قیامت تک امام پیدا کروں گا. تو یہ سارے لوگ جنت کے وارث ہیں، اس کے علاوہ کوئی جنت کا وارث نہیں ہے. وہ اپنی ہستی کو بھول گیا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا تو کس طرف چلا گیا. اللہ کو چھوڑ دیا تو نے عورت کی خاطر، 100 روپے کی کمیٹی کی خاطر تو لوگ دکان پہ بیٹھا ہے. اللہ کہتا جمعہ پڑھ، 1 جمعہ پڑھنے سے 1 مقبول حج کا ثواب ہے، لیکن تو کہتا ہے میں نے کمیٹی دینی ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے. بھائی یہ دن گزر جائیں گے، پچھلا جمعہ گزر گیا، سال گزر گئے، پچھلے جمعے لاکھوں لوگ تھے، سبھی گزر گئے. لاکھوں لوگ انڈیا کے اندر فلڈ آیا، لوگ وہاں پر عبادت کرنے کے لیے گئے تھے، آسمان سے بادل پھٹا، ہزاروں لوگ تباہ و برباد ہو گئے. تو میرے پاک نبی نے فرمایا تھا کہ اس دھرتی کو گندا نہ کر دینا، ورنہ آسمان سے تیروں کی بارش ہوگی اور لاکھوں لوگوں کو ہلاک کر کے رکھ دے گی. اور تیرے گناہوں کی وجہ سے زمین رو رہی ہے. آگے یہ زمین رو رہی ہے اور کہتی ہے کیسے جال میرے اوپر پیدا کر دیے. بدکاری سے کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں، بازاروں سے لے کر عبادت